السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے آج دیکھا ہوگا کہ وہ میاں جاوید لطیف جیسا شخص، اس نے آج کیا دھمکی دی ہے، بلکہ دھمکی کو چھوڑے پاکستان توڑنے تک کی بات کی ہے۔ یعنی اس نے ایک اینکر کے ساتھ بات کرتے ہوئے جس کا نام ہے فارس خورشید، اس کے ساتھ اس کا انٹرویو تھا، تو اس نے کہا کہ بے نظیر کو مریم نواز کو قتل ہونے کا خدشہ ہے، کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اشارہ تھا اس کا افواج پاکستان کی طرف۔ تو اس نے یہ کہا انٹرویو میں کہ جب بے نظیر شہید ہوئی تو اس وقت لوگوں نے پاکستان کپے کا نعرہ اس کے ورثاء نے یعنی زرداری کے متعلق اس نے کہا کہ اس نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا، لیکن ہمارے لیڈر کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا، ہم پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم ان لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے، یعنی عوام ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ اشارہ تھا صاف ستھرا افواج پاکستان کی طرف۔ اب افواج پاکستان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے بے نظیر یعنی مریم نواز کی قتل سے، اور کیا مریم نواز اتنی بڑی قوت ہے یا اتنی بڑی لیڈر ہے کہ اس کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ یعنی اس شخص کے بیان کو ذرا دیکھا جائے کہ یہ پہلے ان کے لیڈران کیا کہتے تھے۔ ان کے لیڈران جب بے نظیر کی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے پاکستان کی دشمن بے نظیر، اور جب بے نظیر شہید ہوئی تو ان کا بیان کیا تھا کہ خالد شہنشاہ اور رحمان ڈکیت اور زیر بلوچ کے ہاتھوں زرداری نے بے نظیر کو قتل کیا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، اور ہر وقت اس چیز کو پیش کیا جاتا تھا کہ بے نظیر کا قاتل زرداری ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے کپے کا نعرہ، یعنی ان کے بیانات میں تضاد کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تضاد کو آپ چھوڑ دیں، اب تو یہ ملک دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں اور افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی، لیکن افواج پاکستان کمزور ہوں گے یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ یہ جو اگر وہ شخص بالکل یا تو مفلوج ہے، پاگل ہے، یعنی عقل سے بالکل مبرہ ہے، تو جو یہ کہہ سکتا ہے کہ افواج پاکستان کسی سے ڈریں گے یا افواج پاکستان اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ اس بیان کو سن کر وہ ان کو فرار کا راستہ دیں گے؟ یعنی یہ عورت پاکستان سے بھاگنا چاہتی ہے، لیکن یہ آئین اور قانون کی وجہ سے یہ ڈکلیئر مجرم ہے، یہ ضمانت پر ہے، تو اس کو کیسے بھیجا جائے؟ جن کو بھیجنا تھا وہ تو چلا گیا، اور وہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے باہر بیٹھ کر پاکستان دشمنی میں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ جو بیان دیتے کہ اس سے ملک ٹوٹ جائے گا اور خانہ جنگی ہو جائے گی، تو اس ملک میں ذرا تفصیل آپ کو بیان کروں جو پہلے اس ملک میں ہوا ہے، تو اس سے پاکستان نہیں ٹوٹا، تو اس جیسی عورت یا لیڈر کی وجہ سے پاکستان ٹوٹے گا۔ اور پاکستان ٹوٹنے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے پنجاب، تو کیا ہے پنجاب کو توڑیں گے؟ اس ملک میں لیاقت علی خان شہید ہوئے، پاکستان نہیں ٹوٹا۔ اس ملک میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، ملک نہیں ٹوٹا، جس کے ساتھ عوام بھی تھے۔ بے نظیر شہید ہوئی، ملک نہیں ٹوٹا۔ ملک میں 1,00,000 لوگ دہشت گردوں نے شہید کیے، ملک نہیں ٹوٹا۔ یہ ملک تا قیامت رہے گا۔ عوام کی محبت جو افواج پاکستان سے ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ یعنی ان کا اگر یہ خیال ہے کہ یعنی یہ وہ 5th جنریشن وار کی طرف جا رہے ہیں، جیسے یوگوسلاویا میں ہوا تھا، ایک مضبوط ملک تھا لیکن اس کے اداروں سے لوگوں کا دل میلا کر دیا گیا اس وقت، تو اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار۔ تو اس مضبوط ملک کو جو یورپ کا مضبوط ملک تھا تو وہ 8 ملکوں میں تقسیم ہوا اور خونریزی ہوئی۔ یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ یعنی میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب ہے پنجاب، تو پنجاب 12 کروڑ کی آبادی ہے، پنجاب کے فوج میں پنجابی لوگ بہت زیادہ ہے، اس کے بعد پٹھان اور دوسرے لوگ آتے ہیں،
اور یہ اپنے ملک کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں، جو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ان کے شہداء کو دے کے، ان کے جوانوں کو دے کے، ان کے افسروں کی شہادتوں کو دے کے، دنیا میں یہ ریکارڈ کہیں موجود نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ اس طرح یہ کہیں گے؟ اور اگر ان بڑے شخصیات کی وجہ سے ملک نہیں ٹوٹ سکتا تو وہ کیسے اس جیسے لوگوں کی وجہ سے ٹوٹے گا؟ یہ تو انہوں نے اس بیان میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ انہوں نے تو اس عورت کے ساتھ خود دشمنی کی ہے۔ یعنی کل اگر اس کو کوئی دشمن، یعنی انڈیا تو اس طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ پاکستان کو کیسے خانہ جنگی کی طرف لے جایا جائے، تو وہ اگر کل اس کو کے ساتھ کچھ کوئی حادثہ کرے تو یہ تو اس شخص نے یہ جو بیان دے دیا، اس کے بعد وہ اس کا میڈیا بھی تو دیکھ رہا ہے، ان کی انٹیلیجنسیا بھی دیکھ رہی ہے، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ؟ انہوں نے ہمدردی میں یہ جو اپنے مطلب اپنا وہ کاسلیس جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس اپنے لیڈر کا وہ اس کے نظروں میں رہنے کے لیے بہت خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے ان کی لیڈر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب میں ذرا یہ بات کروں، میں درخواست کرتا ہوں اور بلکہ ایک سوال کرتا ہوں افواج پاکستان سے۔ یعنی افواج پاکستان دنیا کی بہادر ترین افواج میں سے سر فہرست ہے، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی فوج کر نہیں سکتی۔ میں آج ان سے بھی براہ راست سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ نے بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو سیدھا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ یہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے یہ سوال، اور یہ میرا افواج پاکستان سے بھی ہے یہ سوال۔ اس کا والد روزانہ یعنی افواج پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی بیٹی اسی کام پر لگی رہتی ہے۔ اب تو معاملہ اتنا دور چلا گیا کہ جاوید لطیف جیسا بے غیرت آدمی بھی افواج پاکستان کو دھمکیاں دینے لگا۔ اگر آپ افواج پاکستان اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں تو یقین کریں ان کے لیے 200 لوگ بھی باہر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ماضی کو دیکھیں کہ ان میں کتنی جان ہے۔ خود نواز شریف کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری پیچھے کوئی نہیں تھا۔ افواج پاکستان اگر ڈان لیکس پر چپ نہ رہتے، سیرل المیڈا پر چپ نہ رہتے، ایاز صادق کے بیان پر جو ذلیل شخص ہے اس کے بیان پر جو اسمبلی میں اس نے فلور پر دیا تھا چپ نہ رہتے، پرویز رشید کے باتوں پر چپ نہ رہتے، مشاہد اللہ کی باتوں پر چپ نہ رہتے، اور مولانا کی دھمکیوں پر چپ نہ رہتے، اس کے لوگوں نے آپ کے خلاف یعنی افواج پاکستان کے خلاف جو بیانات دیے خطرناک حد تک، اس پر آپ چپ رہے۔ صحافتی حلقوں میں جو غدار، جن میں حامد میر، نجم سیٹھی اور سگما سے وابستہ لوگ جو بیٹھے ہوئے، ان کی باتوں پر آپ خاموش رہتے ہیں۔ خدا نہ کرے اس ملک میں کتنے لیڈروں کو کچھ ہو جائے تو عوام کے دلوں سے آپ کا پیار کوئی نہیں نکال سکتا۔ عوام آپ کے پشت پر ہے اور آپ پر جان نثار کرتے ہیں۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ سوال اس وقت وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہے کہ اس بیان کے بعد جو پہلے یہ دیتے رہے وہ چلو کچھ نہیں ہوا، اس کی خرابی یہاں تک پہنچی کہ آج پاکستان میں بہت خطرناک حالات یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے خدا نہ کرے لیکن مجھے کچھ شک ہو رہا ہے کہ اس عورت کے ساتھ شاید کچھ ہونے والا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی کہ پاکستان کے دشمن اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستانیوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ لیکن پاکستانی اتنے کمکل لوگ یا لاشعور لوگ نہیں ہیں کہ وہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکے۔ اب سوشل میڈیا موجود ہے، کچھ آزاد میڈیا بھی ہے اس ملک میں، چند ایک لوگ، ان کی وجہ سے عوام میں شعور آ چکا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو۔ یہ اس وقت اس خاتون کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اپنے پارٹی کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے۔
پہلے اس کے باپ نے جو گالیاں دینی شروع کی افواج پاکستان کو، باہر بیٹھی ہوئی کیا کیا القابات دینے لگے، وہی طریقہ اس عورت نے، اس عورت کا تو سمجھ، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ اس کو آتا نہیں ہے، رٹے لگا لگا کر کیا کچھ کہتی رہتی ہے. تو اس عورت کی وجہ سے کیا پاکستان ٹوٹے گا؟ یعنی خدا نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو. یعنی جیسے اس شخص نے، ذلیل شخص نے جو اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ اس نے خانہ جنگی کی طرف اور افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف کیا ہے. لیکن ایسے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. خدا نہ کرے. میں نے جن شخصیات کا نام لیا ہے وہ بھی تو اس دنیا سے چلے گئے اور قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن پاکستان نہیں ٹوٹا. اب بھی پاکستان نہیں ٹوٹے گا، پاکستان بھی رہے گا. افواج پاکستان اس سے اور بھی زیادہ مضبوط ہوں گے اور پاکستان کا دفاع دنیا کے دفاع میں سر فہرست ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. آپ دیکھتے رہیے. تو ان جیسے چمکادڑوں سے افواج پاکستان ڈرتے ہیں. لیکن اگر کوئی خرابی ہے، وہ خرابی جو میں نے بیان کی ہے، اگر افواج پاکستان اتنی نرمی نہ دکھاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افواج پاکستان ان جیسے لوگوں سے ڈریں گے، لیکن جو نرمی ان کے ساتھ برتی گئی ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو ریلیف ملا ہے، بہت زیادہ ان کی خدمت کی گئی ہے، ان کی تواضع کی گئی ہے. اس سے انہوں نے غلط مطلب نکال دیا. انہوں نے خود کو یہ سمجھ لیا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. آپ جو چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا. 7 مہینے سے آپ در بدر پھر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم کس طرح اتارے، عمران خان کے ساتھ، عمران خان کو اس سیاست سے آؤٹ کرے اپنے زور دکھا کر. تو وہ آپ کا وہ زور کدھر ہے؟ وہ تو آپ، میں نے اس ویڈیو سے پہلے بھی آپ ایک ویڈیو کیا، اس میں میں نے یہی کہا کہ ایک تو مینار پاکستان 12 پارٹی نہیں بھر سکی. آپ کے جلسوں میں، جلوسوں میں تو 20-30 ہزار لوگ نہیں آتے. آپ نے اربوں روپے لگا دیے اس کیمپین پر. یعنی ایک بس آپ کرائے پہ لیتے ہیں 50-50 ہزار پر، اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ 5 سے 6 لوگ، جس کی تعداد ہوتی ہے 70 اور 80 اس بس میں. تو اس میں تو اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی تو حیثیت یہ ہے، طاقت آپ کی یہ ہے پاکستان میں. یہ جو کچھ مولانا کی وجہ سے ہوا، وہ دھرنا، وہ لوگوں کے بچوں کو لا کر کیا گیا. تو اب بچوں کے ساتھ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ اب وہ بھی نہیں ہوگا وہ طریقہ. اس کے لیے بھی ابھی قانون سازی ہو رہی ہے. وہ جو انصار الاسلام ہے یا کیا نام ہے اس کا، وہ جو مولانا فضل الرحمان کا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اور آپ کا تو آپ نے درمیان جو آپ نے پی ڈی ایم بنائے، اس میں آپ کے اپنے اختلافات آپ دیکھ لیں، آپ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو صرف پاکستان کے نام پر دشمنی نہ کرے، پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ کرے، ورنہ عوام آپ کو نوچ کر ڈال دیں گے. آپ یہ بیان جو اس شخص نے دیا ہے، شاید اس پر کہیں سے کوئی سرپیرا حملہ آور اور اس کی جان لے لے. یہ لوگ جب بات کرتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کا نتیجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے اس خاتون کو مارا جا سکتا ہے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ افواج پاکستان تو نہیں کریں گے، نہ کبھی ایسے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کرے گا. یہ تو وہ لوگ کریں گے جو پاکستان کے دشمن ہیں، خواہ وہ اندرونی دشمن ہیں، وہ طالبان کی شکل میں، ٹی ٹی پی کی شکل میں، وہ انڈیا کی شکل میں، یا ایک اور ملک ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کی شکل میں. تو وہ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ ایسا کچھ ہو. لیکن ان لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ اس طرح، جو موجودہ لیڈران کی لاٹ موجود ہے، ان کے لیے پاکستان میں کوئی نکلنے والا نہیں ہے، نہ ان کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. ادھر اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ ایک عمران خان ہے. بس صرف اور صرف اس سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے جان کو اتنا کم قیمت نہ سمجھی. آپ لوگوں کا اثاثہ ہے، آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے سیکیورٹی کی، تو آپ اپنے آپ کی سیکیورٹی کو سخت کریں. کیونکہ یہ جو بیان اس نے دیا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ اور سازشوں میں مصروف ہو وزیر اعظم کے متعلق بھی، اور اس سے پہلے ایسے بیانات بھی دینے شروع کر دی. وہ تو انہوں نے جو اس شخص نے جو کرنا تھا اپنے لیڈر کے ساتھ، اگر یہ اس کی لیڈر ہے یہ مریم نواز، تو اس کے ساتھ تو اس نے بہت بڑی دشمنی کی ہے. اور اس کی تفصیل آپ کو میں نے بتا دی کہ کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں.
تو پاکستان ٹوٹنے والا ملک نہیں ہے، افواج پاکستان کمزور ہونے والی افواج نہیں ہے۔ دنیا اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اگر 5th جنریشن وار اس ملک میں ہو چکا ہے، ابھی سے نہیں 22 سال سے یہ ہو رہا ہے یہ چیز، اور اس میں یہ ثابت قدم رہے، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہے، بلکہ ہم نے تو دوسروں کو بچایا ہے۔ میں آپ کو گنوا کے دیتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب لائبیریا میں جو خانہ جنگی تھی وہ کس نے ختم کرائی؟ وہ افواج پاکستان نے۔ صومالیہ میں جو خانہ جنگی تھی وہ کس نے ختم کرائی؟ افواج پاکستان نے۔ سری لنکا میں جو کچھ ہوا اور آج جو تعلقات سری لنکا کے ہمارے ساتھ ہے اور جو پیار ہمارے ساتھ ہے، وہ پاکستان نے اس کا 20 سالہ خانہ جنگی اس کو ختم کیا۔ یہ صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ تو دنیا کے لیے بھی ضروری ہے یہ، کیونکہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے افواج کو بین الاقوامی افواج میں نہیں بھیجا جاتا پیس کیپنگ فورس کی شکل میں، اور پاکستان کے افواج کو ہر جگہ بھیجا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب کیا تھا جس سے پوچھا گیا کہ افواج پاکستان بہت بہادر ہے اور ان کے بہت بڑے تجربات ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اگر یہ اونچی ہتھکنڈوں سے افواج کو ڈرانا چاہیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنا سر مطلب لوہے پر مارتے رہو تو لوہے کا کیا ہوگا؟ آپ کا سر ٹوٹے گا۔ اور اب اگر افواج پاکستان خاموش رہتے ہیں اس بات پر، تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کی عوام اپنے افواج سے اپنے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کو دکھ جو پہنچتا ہے اس کی ذمہ وار افواج پاکستان ہے، اگر ان لوگوں کو عبرت کا نشان نہ بنائے۔ آپ کی افواج پاکستان کے بغیر یہ ملک کیسے رہے گا؟ یعنی مثال کے طور پر میں سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہائی کورٹس کی طرف، ہمارے پوری عدلیہ کی طرف۔ اگر افواج پاکستان کی افواج آپ کے پشت پر کھڑے نہ ہو تو کیا ان لوگوں کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں ان افواج نے، انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، انہوں نے شہادتیں دی ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک میں نہیں ہوا کہ اپنے ملک کے لیے اتنے آگے جا سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل سے اس کا رزلٹ آنا چاہیے، جو اس شخص نے بیان دیا ہے اس کا رزلٹ آنا چاہیے کہ ہم پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ اور اللہ کے بندے بے وقوف انسان، افواج پاکستان میں ہے کون؟ افواج پاکستان میں تو 60 سے 70% صرف پنجابی ہے۔ یہ پشتون، بلوچ، سندھی یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ 30% پشتون ہوں گے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کا پنجاب کا مطلب ہے پاکستان، اور جب پاکستان کو پنجاب میں یہ اس طرح کی، جیسے انہوں نے پہلے بیان دیا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گیا داغ، یہ بہت خطرناک حربے استعمال کرتے ہیں پاکستان توڑنے کے لیے۔ اور یہ اگر ایسٹ بنگال پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایسٹ پاکستان کے ساتھ تو ہمارے حدود بھی نہیں تھے، وہ تو انڈیا کے بعد ایک ملک تھا۔ وہ تو جس سازش کے تحت ہمارے ساتھ جو سازش ہوا تھا، جیسے ایک ملک بنایا گیا تھا، وہ تو ایک دن جانا تھا اس نے، اور پھر جس میں کردار تھا بھٹو صاحب، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کا بھی اس میں کردار تھا اس کے جانے میں، لیکن اس میں شکست افواج کو تو نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت یہ بہت غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مشرقی پاکستان میں 1 لاکھ فوج تھی، صرف 45,000 فوج تھی ہماری ادھر مشرقی پاکستان میں۔ باقی سول سروسز کے لوگ تھے، اس میں پولیس بھی تھا، اس میں بیوروکریسی بھی تھا، اس میں ہر فیلڈ کے لوگ شامل تھے، تو سارے ملا کر 1 لاکھ تھے، لیکن افواج صرف 45,000 تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مکتی بانی تھی، یعنی وہ جو خود سول وار مجیب الرحمان کا مکتی بانی تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا تھا، رشیا تھا، یعنی خاص کر امریکہ بھی چپ ساتھ لیا تھا، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہم اکیلے 45,000 پاکستانی افواج دنیا سے لڑ رہے تھے۔
اس کو اگر آپ شکست میں، لیکن اس کا بدلہ تو فوراً ہم نے کارگل میں لے لیا، ابھی تک ان کے ساتھ ہم کچھ نہیں کرتے، جب وہ معمولی سا ایکشن کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ان کو کیا ملتا ہے. تو افواج پاکستان اتنے کمزور نہیں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر بھی دیا ہے جو کہ افواج پاکستان پر ایک ہی صفحے پر ہے. اس کے لیے وہ وزیر اعظم بھی جان دینے کو تیار ہے ان افواج کے لیے. تو آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ہم کل سے دیکھیں گے کہ ہماری افواج اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. اور پھر آئین میں بھی جو درج ہے کہ افواج کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، عدلیہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے پہلے بیان کر دی کہ آپ لوگوں نے جو نرمی کی ہے، یعنی ڈان لیکس میں، یعنی سیرل المیڈا کے ساتھ وہ جو دوسرا انٹرویو اس نے کیا اس کے ساتھ، یعنی جن کا میں نے پہلے نام لے لیا، دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی اس خاموشی نے اور آپ کے کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو دل مل رہا ہے، یہ کل کچھ اور کہیں گے. تو میں کل سے رزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اب عوام پاکستان اس کا رزلٹ کل سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ باتیں عام آدمی تک پہنچے. اور اگر پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں تو آپ پر حق بنتا ہے کہ جو کچھ میں آپ سے چاہتا ہوں وہ آپ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.